وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مہینہ ہے. اس مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک شان بیان ہوتی ہے اور بہت حد تک لوگ مبالغہ امیزی اور غلو سے کام لیتے ہیں. غلو خواہ کسی بھی شے میں ہو انتہائی نقصان دہ ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ایاکم بالغلو، غلو سے بچو. یعنی کسی بھی شے میں مقررہ حد سے تجاوز اختیار کرنے سے بچو. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، تم سے پہلی قوموں کو اسی غلو نے تباہ کر دیا تھا. یہ غلو جب بھی اختیار کیا جائے گا بربادی کا اور تباہی کا باعث بنے گا. ہم اہل الحدیث سے بھی نبی علیہ السلام کی مبارک شان سنی جائے. یہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں ہم وہی کچھ بیان کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دی. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر پوری دنیا اکٹھی ہو جائے سارے خطیب، سارے ادیب، سارے شاعر اور سارے انشاء پرداز، انسان بھی، جن بھی، فرشتے بھی نبی علیہ السلام کی شان بیان کرنا شروع کر دیں تو ویسی شان بیان نہیں کر سکیں گے جیسی اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اس لیے ہم اسی شان پر اکتفا کرتے ہیں جو اللہ
یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. آپ کا سب سے بڑا مقام، سب سے اونچی شان اور سب سے اعلیٰ و ارفع مرتبہ جو قرآن نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اور ایک اور مقام پر وما محمد الا رسول، محمد تو بس اللہ کے رسول ہیں حصر کے ساتھ. انا ارسلناک، بے شک ہم نے تجھے بھیجا ہے تیرے سر پہ نبوت اور رسالت کا تاج سجا کر. یہ سب سے اونچا مقام. دنیا کا کوئی بھی مرتبہ ہو، کوئی بھی مقام ہو، اس کا حصول بندوں کی محنت پر موقوف ہے. آپ محنت کر کے متقی بن سکتے ہیں، پرہیزگار بن سکتے ہیں، ولی بن سکتے ہیں، محدث بن سکتے ہیں، فقیہ بن سکتے ہیں، عالم بن سکتے ہیں، لیکن محنت کر کے نبی نہیں بن سکتے. ہر مرتبہ اور مقام کسبی ہے. انسان اپنی محنت سے کما سکتا ہے، لیکن نبوت اور رسالت کسبی نہیں بلکہ وحی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی دین اور اس کی عطا پر ہے. یہودیوں کا بڑا باطل اور فاسد عقیدہ تھا کہ محنت کر کے انسان نبی بھی بن سکتا ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے قبل انہوں نے کچھ ایسے مدارس قائم کر رکھے تھے جن میں ایک نصاب پڑھایا جاتا تھا، اور اس نصاب کو مکمل کرنے والا نبوت کی ڈگری حاصل کر لیتا تھا. یہود جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن، اس زمین کے چہرے پر سب سے حقیر اور غلیظ قوم ہے، کتوں سے برتر، کتوں سے بھی بدتر. یہ ان کے عقائد باطل ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبوت ایک ایسا مقام ہے جو وحی ہے، کسبی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور اس کی عطا ہے، جس کو چاہے عطا فرما دے. یہ مرتبہ اور مقام سب سے بڑا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اپنی رسالت کے لیے، بلکہ ایک مقام اور آپ کو عطا کیا گیا کہ آپ کی بعثت کے ساتھ ہی نبوت اور رسالت کو لپیٹ دیا گیا. اب یہ مقام کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا. محمد مصطفیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول. سلسلہ نبوت آپ پر ختم کر دیا گیا. نبی علیہ السلام نے پورے جو قصر نبوت ہے، نبوت کا محل ہے، اس کا ذکر کیا کہ یہ نبوت جو ہے ایک عالی شان محل کی مانند ہے. ہر نبی اس کی اینٹ ہے، ایک ایک اینٹ سے محل تیار ہوتا رہا.
اور ایک اینٹ کی جگہ باقی بچی تھی، وہ میں نے پر کر دی۔ اس طرح جو محل پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ ختم بی النبیون، میرے ساتھ نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا۔ اب جب کہ آپ خاتم النبیین ہیں تو یہ بھی آپ کا اعزاز ہے کہ آپ کی نبوت کا ڈنکا اب قیامت تک بچے گا، قیامت تک بچتا رہے گا۔ نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی صحیح بخاری میں کہ کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس عامۃ، مجھ سے قبل ہر نبی اپنی ایک قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا اور میں پوری دنیا کی طرف مبعوث ہوں۔ یہ بھی آپ کا مرتبہ اور مقام ہے کہ آپ کی نبوت تا قیام قیامت جاری رہے گی، اور اس پوری جو کائنات باقی بچی ہے سب کی طرف آپ کی بعثت ہے، سب آپ کو رسول ماننے کے پابند ہیں، مکلف ہیں۔ ہمارے نزدیک سب سے بڑا جو مرتبہ اور مقام ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا وہ یہی ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، جو ایک وحی عطا ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ کسبی شے نہیں ہے کہ اس کو محنت کر کے کما لیا جائے، بلکہ وحی۔ اور آپ کا چنا جانا یہ اس وقت معاشرے میں آپ کے سب سے برتر ہونے کی دلیل ہے۔ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جن کا قول مسند احمد میں ہے، فرمایا کرتے تھے کہ ان اللہ نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خیر قلوب العباد، کہ اللہ تعالی نے جب آخری نبی کی بعثت کا وقت آیا، فیصلہ تو ہو چکا ہے وہ نبی کون ہوگا، مگر یہ فیصلہ کیسے ہوا یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالی نے سارے بندوں کے دلوں کو دیکھا، جتنے لوگ بستے تھے ان سب کے دلوں میں دیکھا، تو اللہ تعالی نے کیا پایا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خیر قلوب العباد، ایک شخصیت محمد مصطفیٰ علیہ السلام، ان کا دل سارے بندوں میں سب سے بہترین ہے، سب سے پاکیزہ اور سب سے اجلا، مجلہ اور مصفہ، روشن دل آپ کا ہے۔ تو فاصطفاہ لرسالتہ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اپنی رسالت کے لیے، آپ کو چن لیا نبوت اور رسالت کے لیے۔ اور یہاں صحابہ کی فضیلت بھی سامنے آتی ہے کہ ثم نظر الی قلوب العباد، پھر اللہ نے دوبارہ بندوں کے دلوں میں دیکھا، فوجد قلوب اصحابہ من خیر قلوب العباد، تو اللہ تعالیٰ نے کیا پایا کہ جو نبی کے صحابی ہیں، جن کو صحابت کا شرف، صحابیت کا شرف حاصل ہوگا، ان کے دل سب سے بہترین۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو، صحابہ کی جماعت کو چن لیا اپنے نبی کی صحبت کے لیے کہ یہ پاکیزہ لوگ اس قابل ہیں کہ میرے نبی کے شب و روز کے ساتھی بنے اور ان کو صحابیت کا درجہ ملے۔ یہ درجہ اتنا عظیم ہے کہ نبی علیہ السلام کی بحالت ایمان ایک لمحہ کی زیارت سے صحابیت کا شرف حاصل ہو جاتا ہے،
جس آنکھ نے بحالت ایمان نبی علیہ السلام کو دیکھ لیا اور موت تک ایمان پر قائم رہا، اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے۔ یہ جو صحابیت کا شرف ہے، ہر شرف سے بڑھ کر یہ بھی اللہ کی دین اور اس کی عطا ہے کہ اس نے نبی کی صحبت کے لیے ایک جماعت منتخب کی، اور وہ جماعت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت۔ انہیں ایک لمحہ کی زیارت اتنا بڑا شرف ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ کی عبادت صحابی سے بڑھ سکتی ہے، لیکن جو صحابیت کا شرف ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ صحابہ کے لیے مخصوص ہے۔ جیسے یہ نبی علیہ السلام کا مقام ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے دل کو سب سے اعلیٰ اور صاف ستھرا پایا اور آپ کو نبوت کے لیے چن لیا، ایسے ہی صحابہ کے دلوں کو بقیہ لوگوں سے سب سے ممتاز اور برتر پایا، صاف ستھرا پایا، اور انہیں نبی علیہ السلام کی صحبت کے لیے چن لیا۔ اب آپ اللہ کے رسول ہیں، رسول ہونے کے ناطے آپ کے کچھ ہم پر حقوق ہیں جن کو ادا کرنا ضروری، وہ حقوق فرض ہیں۔ ان حقوق کا درجہ وجوب کا درجہ کہ وہ سارے حقوق اپنائے جائیں، اختیار کیے جائیں۔ وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حق والے کو اس کا حق دے دو۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا حق حق توحید ہے کہ اس کی اکیلے کی عبادت کی جائے، ایسے نبی علیہ السلام کا حق رسالت کے ناطے حق اطاعت، حق اتباع ہے کہ آپ اکیلے کی اتباع کیجیے، آپ اکیلے کی پیروی کیجیے۔ نبی علیہ السلام کا حق ہے، اس حق کو اگر پامال کر دو گے تو قیامت کتنی بڑی باز پرس ہوگی۔ آپ اکیلے پیروی کے لائق ہیں۔ ایک اور آیت کریمہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے شرف کی ایک اور بڑی نمایاں دلیل ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ دنیا والوں سن لو، اس زمین کے تختے پر جو رسول کی اطاعت کر رہا ہے وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ یعنی تمہیں اللہ تک پہنچانے والے، اللہ تعالیٰ سے ملانے والے، اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والے ایک ہی شخص ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، ان کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی۔ ان کو چھوڑ کر جس کا چاہو دامن تھام لو، وہ اطاعت تمہیں اللہ کی اطاعت تک پہنچا ہی نہیں سکتی۔ پوری دنیا کا دامن تھام لو، ان کی پیروی اللہ کی اطاعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ایک ہی شخصیت کے ذریعے ممکن ہے، اور وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ یعنی تعلق باللہ جو ہے ایک ہی شخصیت کے ذریعے ممکن ہے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ انہیں چھوڑ کر کسی اور کے دامن کو تھام لو تو تعلق باللہ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رسائی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ سے جڑنا اور ملنا ممکن نہیں ہوگا۔ دیکھیں دنیا میں اربوں لوگ ہیں
مگر ایک ہی شخصیت، واحد شخصیت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی، جو اللہ تعالیٰ سے آپ کو جوڑ سکتی۔ لا محالہ آپ کی پیروی فرض ہے، آپ کی اطاعت فرض ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی در حقیقت ہماری کامیابی کا سبب بن سکتی، کسی اور کی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت تک رسائی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی اطاعت کے ذریعے ممکن ہے۔ اسی لیے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی اطاعت کو اور آپ کی اتباع کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی واحد دلیل قرار دیا گیا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرے حبیب کہہ دیجیے اگر تم اللہ کی محبت کے طلبگار ہو تو اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے میری اتباع کرو۔ میری اتباع کے بغیر تم اللہ تعالیٰ کی محبت پا ہی نہیں سکتے۔ کتنا عظیم تعلق ہے، کتنا برگزیدہ تعلق ہے، اللہ کی محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اللہ کی محبت، اس کی رضا حقیقت میں یہ پوری کائنات کا حاصل ہے، آخری نقطہ۔ اس کے بغیر کوئی سعادت اور کوئی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ تو اس محبت کو اگر پانا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تم سے اللہ محبت کرنے لگے گا، اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرے گا، تم سے راضی ہو جائے گا۔ جو سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے اللہ کی رضا کی، وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی نبی علیہ السلام کی اتباع کے ذریعے، آپ کی پیروی کے ذریعے۔ تو اس سے بڑھ کر شان کیا ہو سکتا کہ آپ واحد شخصیت ہیں جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، آپ واحد شخصیت ہیں جن کی اتباع اللہ کی محبت ہے۔ مفہوم مخالف یہ ہے کسی اور کی اطاعت کرو گے اللہ کی اطاعت حاصل نہیں ہوگی، کسی اور کی اتباع کرو گے اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوگی۔ یہ عظیم مقام نبی علیہ السلام کے ذریعے ممکن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والے، اس کی محبت کا ذریعہ بننے والے واحد آپ کی شخصیت ہے، اور کوئی اس مقام کا حامل نہیں ہے۔ تو ضروری ہے کہ آپ کو رسول مانا جائے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ کو مانو اور اللہ کے رسول کو مانو۔ ضروری ہے کہ آپ کو رسول مانا جائے، اور رسول ماننا یہ مفہوم کب پورا ہوگا؟ جب آپ کی اطاعت کی جائے۔ رسول آپ کو مانا جائے، اطاعت کسی اور کی جائے، تو یہ جھوٹ ہے، نفاق ہے، کفر ہے۔ جب آپ کو رسول مانا تو رسول ماننے کا تقاضا پورا کرو۔ وہ تقاضا کیا ہے؟ آپ کی پیروی کا، آپ کی اتباع کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام لینے کا۔ اسی کے تابع ہر شے جو پیارے پیغمبر کا مقام اور مرتبہ ہے، اس میں صداقت آپ کی تبھی ثابت ہوگی جب آپ کو رسول مان لو، کیونکہ جو مقام اور مرتبہ آپ کو حاصل ہوا وہ آپ کے رسول ہونے کی بنا پر۔ مثلا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، انا سید ولد آدم، میں پوری اولاد آدم کا سردار ہوں۔ سوال یہ کہ کیوں؟ جواب
کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں. جو بھی مرتبہ ہے وہ اسی رسول ہونے کے تابع ہے. قیامت کے دن رسول اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی انا اول شافع اول مشفع اول من یقرع باب الجنہ. میں قیامت کے دن سب سے پہلا سفارش کرنے والا ہوں گا. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول. اور میں وہ شخصیت ہوں گا جس کی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول. جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھٹکھٹاؤں گا. کیوں؟ آپ اللہ کے رسول. سارے انبیاء کے قائد آپ ہوں گے. کیوں؟ آپ اللہ کے رسول. لواء الحمد، اللہ کی حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھوں میں ہوگا. کیوں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. کیوں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں. رسول مانا تو سب کچھ مان لیا، رسول نہیں مانا تو کچھ بھی نہیں مانے. اور رسول ماننے کی ایک ہی علامت اور ایک ہی دلیل ہے کہ آپ کی پیروی کی، آپ کی اتباع کی. ایک شخص کہے کہ میں آپ کو رسول مانتا ہوں مگر آپ کی بات نہیں مانتا، کچھ دعوے میں جھوٹا ہے. اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. قرآن حکیم میں 20 مقامات رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا، بلکہ ایک مقام پر یہاں تک کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. صاف نتیجہ ہے، اطاعت کرو گے تو اعمال محفوظ اور قابل قبول ہے. اطاعت نہیں کرو گے اعمال برباد. بالکل واضح بات ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو اور اپنے اعمال برباد نہ کرو. اطاعت پر اعمال کا تحفظ ہے. اطاعت نہیں کرو گے سب نیکیاں برباد ہیں. اللہ رب العزت نے جو رسول بھیجا ہے تو اس رسول پر ایمان لانے کے تعلق سے اپنا ایسا نقشہ بناؤ جو اللہ کے رسول کے مطابق ہو اور اللہ کو پسند آ جائے. شکل و صورت ہو، عقیدہ ہو، عمل ہو، روزہ قطع اور لباس ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، کھانا پینا ہو. ان تمام چیزوں پر اللہ کے رسول کا رنگ ہو، معطر خوشبو ہو جو اللہ کو پسند ہے. اللہ نے دے کر بھیجا. تو اس سے بڑھ کر آپ کی شان کیا ہو سکتی کہ آپ اللہ کے رسول. رسول ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کی اطاعت ہو. اطاعت اگر نہیں ہے، اطاعت کسی اور کی ہے تو آپ نے رسول مانا ہی نہیں. رسول نہیں مانا تو یہ سارے قصیدے، یہ سارے شعر، یہ ساری مدح سرائیاں اس کا فائدہ؟ کیونکہ ساری شان آپ کی تابع ہے آپ کے رسول ہونے کی. اور رسول ہونا اس وقت ثابت ہوگا جب ہر عمل میں آپ کی پیروی کرو، آپ کی اتباع کرو. تو آپ کا یہ حق ہے، حق اطاعت، جس کو ادا کرنا فرض ہے. کوئی تعلق آپ کو بچا نہیں سکے گا جب تک اطاعت نہ. صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا یأتین احد منکم یوم القیامہ. لوگوں، قیامت کے دن کوئی شخص میرے پاس نہ آئے اور آ کر کہے اغثنی، ہماری مدد کیجیے. کوئی میرے پاس نہ آئے، کوئی مجھ سے مدد کا سوال نہ کرے.
ہماری مدد کیجیے. اس وقت میرا ایک ہی جواب ہوگا, ابھی سے سن لو. وَأَقُولُ قَدْ بَلَّغْتُ, میں کہوں گا کہ میں نے پورا دین پہنچا دیا تھا. اس دین کو کیوں نہیں مانا, میری پیروی کیوں نہیں کی, میری اتباع کیوں نہیں کی؟ یہ میرا جواب آج ہی سن. میں اور آپ کس بات کی بولی؟ اپنی برادری سے آپ نے یہ بات کی, بنو ہاشم سے یہ بات کی, اولاد عبد المطلب سے یہ بات کی, اپنی سگی پھوپھی صفیہ سے یہ بات کی, اور آخری نقطہ اپنے جگر گوشہ فاطمہ بنت محمد سے یہ بات کی صلی اللہ علیہ وسلم. انقذی نفسک من النار, اعملی, عمل کرنا, خود اپنے آپ کو جہنم سے بچانا. میں تمہارے کسی کام نہیں ہوں جب تک عمل نہ ہو. آپ کی شفاعت اسی ایمان اور عمل کے نتیجے میں ہوگی. ایک بار گھر تشریف لائے, سیدہ عائشہ صدیقہ رو رہی تھی. پوچھا ما یبکی, کہ عائشہ کیوں رو رہی ہے؟ عرض کیا کہ ذکرت النار فبکیت, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کو یاد کر کے رو رہی ہے. فَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, آپ قیامت کے دن مجھے یاد رکھیں گے یہ بھول جائیں گے؟ کیا فکر آخرت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اما فی ثلاثۃ مواطن فلا یذکر احد احدا. عائشہ, قیامت کے دن 3 گھاٹیاں ایسی ہیں سب بھول جائیں, کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے. ایک عند الکتاب, جب اعمال نامے تقسیم ہوں گے, کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ. عند المیزان, جب نیکیوں اور گناہوں کو تولا جائے گا, یہ رزلٹ کے مقامات. وعند الصراط, اور تیسرا جب اس پل سے گزرنے کا وقت آئے گا جو جہنم پر نصب ہو, کسی کی یاد نہیں آئے, سب بھول جائے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. بھائی بھائی سے بھاگے گا, بیٹا ماں سے بھاگے گا, شوہر بیوی سے بھاگے گا. یاد آنا تو دور کی بات, دکھائی دیں گے بھاگیں گے. بھائی بھائی کو چھوڑ کے بھاگے گا, بیوی شوہر کو دیکھ کے بھاگے گی, شوہر بیوی کو دیکھ کے بھاگے گا. کیوں؟ اس کی علماء نے 2 توجیہیں کی. ایک آخرت کا خوف, نہ کسی کی یاد ہوگی نہ کسی کا اہتمام ہوگا. دوسری توجہ یہ ہے کہ بھائی بھائی کو دیکھ کر اس لیے بھاگے گا کہ اسے اپنے بھائی کے تعلق سے دنیا میں جو ظلم کیے ہوں گے وہ یاد آئیں گے. مجھے کٹہرے میں نہ کھڑا کر دے, اللہ کی عدالت میں نہ گھسیٹ دے. بیوی شوہر کو دیکھ کے بھاگے گی کہ میں نے جو نافرمانیاں کی ہیں, تلخ کلامی سے پیش آئی, بدتمیزیاں کرتی رہی, مجھے اس کٹہرے میں نہ کھڑا کر دے. باپ بیٹے کو دیکھ کے بھاگے گا, بیٹا باپ کو دیکھ کر بھاگے گا. وہ دنیا کے تعلقات اور کچھ مظالم یاد آئیں گے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی عدالت کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے, بھاگیں گے, چھوڑ کے بھاگیں گے. وہاں کہ ایسا 3 مقام ایسے ہیں سب بھول جائیں, کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. نجات ہندہ کیا ہے؟ وہ خط اور وہ راستہ جو اللہ کے پیغمبر نے کھینچا, کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں.
اسی خط مستقیم پر چلنا ضروری ہے. یہ نجات کا راستہ. تو اللہ کے پیارے پیغمبر کا جو مقام ہے سب سے اونچا مقام کہ آپ رسول اللہ ہیں، اس مقام کے اصل تقاضے کو پہچانیں کہ آپ اطاعت اور پیروی کے مستحق ہیں. ہر عمل میں آپ کی سنت کی خوشبو ہو، آپ کے فرامین کا نور ہو. یہ کامیابی کا راستہ. یہ اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. یہ اتباع اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنیاد ہے. گویا ایک ہی شخصیت ہے اس کائنات میں جو اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ سکتی ہے. تو جڑنا ضروری ہے. من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. جو اللہ کو پکڑ لے، اللہ تعالیٰ کو تھام لے، وہ صراط مستقیم پر قائم. یہ حقیقی صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ کو تھامنا، اللہ کو پکڑنا، یہ اعتصام اللہ کے رسول کے ذریعے ممکن ہے. تو اس سے بڑی شان کیا ہے؟ یہ آپ کا فہمی مقام اور مرتبہ جو آپ کو عطا ہوا، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ 2 گھنٹے اللہ کے پیغمبر کی کالی کمبلی کا ذکر کرتے ہیں، یہ کون سا تمیز ہے؟ یہ کون سی امتیازی حیثیت ہے؟ آپ کی زلفوں کا ذکر کرتے رہو، ہونٹوں کا ذکر کرتے رہو، کس کا ذکر کرتے؟ یہی اگر شان ہے تو قرآن اس کو بیان کرتا ہے. کہیں نہیں. قرآن نے ایک نقطہ اٹھایا اپنے پیغمبر کے تعلق سے، اور وہ پیغمبر علیہ السلام کی پیروی کا، اتباع کا، آپ کی محبت کا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم. مومن کی تعریف ہے یہاں کہ مومن وہ ہے جس کے نزدیک نبی اس کی جان سے زیادہ قریب ہو، اس کی جان سے بڑھ کر محبوب ہو. یہ نبی کا مقام ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے محبت نہ کرو. ایسی محبت جو تمہارے ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر ہو، تمہاری اولاد کی محبت سے بڑھ کر ہو، اور کائنات کے ایک ایک فرد کی محبت سے بڑھ کر ہو. اپنی جان باقی بچی، اس نقطے کو قرآن نے حل کر دیا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. یہ سچا مومن، اس کی پہچان یہ ہے کہ نبی اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب اور قریب ہو. ایسا وقت آ جائے کہ نبی کی حرمت پر، نبی کی عزت پر، نبی کی اطاعت پر اگر جان کا سودا دینا پڑے تو جان بھی قربان کر دے. یہ مقام کسی اور کو حاصل. یہاں مومن کی ایک مکمل تشخیص 2 چیزوں کے ساتھ ہے. یہ مومن وہ ہے جو نبی کو اپنی جان سے بڑھ کر قریب اور محبوب سمجھے. وازواجہ امہاتہم. اور مومن وہ ہے جس کے نزدیک نبی کی ساری بیویاں اس کی مائیں ہیں. مفہوم مخالف یہ بنے گا کہ جو نبی کو اپنی جان سے زیادہ قریب نہیں سمجھتا، جان سے بڑھ کر محبوب نہیں سمجھتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا. اور جو نبی کی بیویوں کو اپنی ماں نہیں مانتا، وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا. لاکھ اپنے آپ کو مومن کہو، لیکن قرآن نے ایک مومن کا تشخص اس مقام پر پیش کر دیا
کہ مومن میں دو چیزیں ہونا ضروری ہے. ایک نبی کو اپنی جان سے بڑھ کر محبوب مانے، دوسرے نبی کی بیوی کو اپنی ماں مانے. کوئی نقطہ اٹھا لیجیے، وہ پیارے پیغمبر کی شان اور بلند مرتبے کا مظہر ہے. یہ آپ کا حق ہے، آپ کی اطاعت کیجیے، آپ کی پیروی کیجیے. ہر عمل پر آپ کی اتباع کی خوشبو قائم کیجیے. سنت کا نور ہو، سنت کا رنگ ہو. نماز ہو تو آپ کے طریقے سے، حج ہو تو آپ کے طریقے سے، عمرہ ہو تو آپ کے طریقے سے، روزہ ہو تو آپ کے طریقے سے، جہاد ہو تو آپ کے طریقے سے. ہر عمل پر اللہ کے پیغمبر کی اتباع کی مہر اور اتباع کی چھاپ ہو. لاؤ کوئی بھائی کا لال اس مقام پر اللہ کے پیغمبر کی برابری کر سکے، جس کا یہ مقام، یہ مرتبہ. ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے، سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور پیچھے پوری دنیا ہو. پوری دنیا آپ کو پکار رہی، اپنی پکار کر رہی، اور اللہ کے پیغمبر آپ کو پکار رہے. تو دنیا کی پکار کو سننا تو دور کی بات ہے، پیچھے جھانکنا بھی کفر ہے، جھانکنا بھی ناجائز. وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنا چہرہ سیدھا محمد مصطفیٰ کی طرف کر کے. یہ ہمارا عقیدہ تو ہے. بھائی کا نام اس مرتبے اور مقام پر اللہ کے پیغمبر کی برابری کر سکے. اس کے بعد جو پیارے رسول کی شان اور مقام ہے، اس جذبہ اطاعت کے بقدر اس کی فضیلت آپ کو حاصل ہو. یہ پیارے پیغمبر کا مقام. ہمارے نزدیک اللہ کے پیغمبر کے حقوق میں یہ بات شامل ہے، اطاعت بھی آپ کی ہو، اتباع بھی آپ کی. اطاعت اور اتباع میں فرق یہ ہے کہ اطاعت آپ کے فرمان کو ماننا اور اتباع آپ کے عمل کو ماننا. محبت بھی آپ سے سب سے بڑھ کر، کسی اور سے محبت کرو، اولاد ہے، ماں باپ ہیں، ان کی محبت اللہ کے پیغمبر کی محبت سے زیادہ ہو، آپ مومن نہیں ہو سکتے. برابر ہو تب بھی مومن نہیں ہو سکتے. لازم ہے کہ نبی رسول کی محبت ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر ہو، اولاد کی محبت سے بڑھ کر ہو. صحیح بخاری میں نبی رسول کی حدیث. نبی رسول کو یہ حق ہے کہ آپ کی تعظیم بجا لائی. عظمت اللہ تعالی کی شان کے بعد اللہ کے پیغمبر کی شان. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا. اس کی مثال کیا ہے؟ لوگ چند مثالیں دے کر خاموش ہو جاتے ہیں. مثلا اذان ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، تو ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی. دنیا بھر میں اذان پہنچتی، ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی. تو اللہ کے پیغمبر کی رفعت شان، جہاں اللہ کے نام کی صدائیں گونج رہی ہیں، وہاں محمد الرسول اللہ کا نام بھی گونج رہا ہے. ورفعنا لک ذکرک، کلمہ جہاں اللہ کا نام ہے، اللہ کا ذکر ہے، وہاں رسول اللہ کا ذکر بھی. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ چند مثالیں ہیں، لیکن حقیقت میں اس آیت کی عملی تصویر ہم اہل الحدیث ہیں. ہر مقام پر اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے رسول کا ذکر. وہ کیسے؟ ابھی ہم نماز پڑھیں گے، یہ نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ کا نام آ گیا، اللہ کے رسول کا نام کہاں ہے؟ جی ہاں، نماز کس کے طریقے سے؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام. ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر اونچا کیا. ہر عمل کے ساتھ قربانی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. قربانی کا طریقہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام.
عمرہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. عمرے کا طریقہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام. حج کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. لبیک اللہم لبیک. حج کا طریقہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام. یہ ہمارا عقیدہ. قدم قدم پر اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے حبیب کے نام کی گور. ورفعنا لک ذکرک. ہمارا یہ ایمان ہے. یہ بھی اللہ کے پیغمبر کا حق ہے جو آج دنیا میں ادا نہیں ہو رہا. اختلافات کے وقت ایک ہی شخصیت آپ کا فیصلہ کرے گی اور وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام. اختلاف تو ہر مقام پر موجود ہے, ہر مسئلے میں موجود ہے. کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس پر دنیا کا اتفاق ہے. اللہ تعالیٰ کے وجود پر اختلاف ہے, اللہ تعالیٰ کہاں ہے اس پر اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے عرش پر ہے, کوئی کہتا ہے لا مکان ہے, کوئی کہتا ہے ہر جگہ ہے, کوئی کہتا ہے مخلوق کے اندر. اللہ کی ذات کے بارے میں اختلاف. یہ لوگ کیسے سرخرو ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقام اور اس کی ذات کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں؟ رحمان قرآن میں بار بار فرما رہا ہے الرحمن علی العرش استویٰ کہ اللہ عرش پر مستوی ہے, اس کا مقام اس کا عرش ہے. اتنی بلندی پر کہ وہ بلندی ہمارے تصور سے مابعد ہے. یہ اللہ کا مقام. کوئی کہتا ہے مخلوق کے اندر, کوئی کہتا ہے ہر جگہ ہے, کوئی کہتا ہے لا مکان, اس کی کوئی جگہ ہی نہیں. یہ قوم کیسے نوازی جائے؟ اس قوم کا بچہ بچہ کیوں نہ مقروض ہو, غربت اور فقر کے کیوں نہ سائے ہو, قعر مذلت میں کیوں نہ ڈوبی ہو, جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جھگڑ رہی. یہ ہمارا عقیدہ. جہاں اختلاف ہو فیصلہ ایک ہی شخصیت کرے گی اور وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام. اختلافات میں مرجع آپ کی ذات ہے. آپ زندہ اور موجود ہیں تو آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات مرجع ہے. دنیا سے چلے گئے تو آپ کی حدیث مرجع ہے. یہ ہمارا عقیدہ. لائیے جس کا یہ عقیدہ ہو. اختلاف میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری برادری کی بات, ہمارے باپ دادا کی بات, ہمارے پیر صاحب کی بات, ہمارے حضرت صاحب کی بات, ہمارے امام کی بات. نبی کا نام ہی نہیں. یہ نام ایک ہی جماعت لے رہی. کیوں؟ کیونکہ قرآن و حدیث کی تعلیم یہی ہے. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہے, فیصلہ اللہ کرے گا, اور اللہ نے اپنے فیصلے سے اپنے حبیب کو آگاہ کر دیا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. میرے بعد تم بڑے اختلافات دیکھو. حل کیا ہے؟ ہر چیز کو چھوڑ کے میری سنت کے ساتھ چمٹ لو. ایسا کون کر رہا ہے؟ صرف اہل الحدیث. ہر چیز کو چھوڑ کے اللہ کے حبیب کی سنت کے ساتھ. اور کوئی چیز اگر اللہ کے پیغمبر کی سنت سے نہ ملے تو خلفاء راشدین. یہاں تقلید کا حکم نہیں دیا جا رہا بلکہ خلفاء کو راشدین کا اور مہدیین کا. یہ چار خلفاء جو ہیں یہ راشد ہیں, نیک ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں. اس لیے ان کا راستہ ڈھونڈو. اگر کوئی بات میری سنت میں نہیں ملتی تو خلفاء جو کہ راشدین اور مہدیین ہیں. کسی اور کو مہدی کہا ہے, کسی اور کو راشد کہا ہے, تقلید کہاں سے ثابت ہو؟ کسی اور شخصیت کو راشد یا مہدی کہا ہے؟ صرف ان چار خلفاء. اور یہ پیروی بھی ان امور میں ہے
جن کا تعلق سیاسی نوعیت سے ہے. اللہ کے پیغمبر کے دور تک مدینہ ایک چھوٹی بستی تھی. خلفائے راشدین کے دور میں مملکت وسیع ہو گئی، شہروں کے شہر آباد ہو گئے، شرق و غرب میں اسلام کا پرچم لہرایا. پھر خلفاء نے کیا نظام وضع کیا، جو ان کا سیاسی نظام ہے، عہدوں کی تقسیم، ان امور میں خلفاء راشدین کی پیروی کریں. ورنہ الیوم اکملت لکم دینکم، تشریعی امور میں اللہ کے پیغمبر کا دین پورا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ اللہ کے نبی کی شان ہے. یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر پر کثرت سے درود بھیجو، سلام بھیجو. نماز نہیں ہے، یہ ہمارا مذہب اور کسی کا نہیں. جو نماز اللہ کے نبی کے درود سے خالی ہے. ہمارے نزدیک نماز کی قبولیت، نماز کی صحت اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دعا نہیں جس دعا میں اللہ کے پیغمبر درود نہ ہو. پھر درود کے محل اور مقامات، جمعے کو کثرت سے درود پڑھی ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، بلکہ جو صبح و شام کے اذکار ہیں، صبح کو 10 بار آپ پر درود پڑھیں، شام کو 10 بار پڑھیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جو صبح کو اور شام کو 10 بار درود پڑھے گا، نال شفاعتی یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہو، میں اس کی شفاعت کروں. اور اس کے برعکس وعید بھی ہے، من نسی الصلاۃ علیہ نسی طریق الجنہ. جو بندہ کسی مجلس میں میرا نام سنتا ہے، میرا ذکر سنتا ہے اور مجھ پر درود پڑھنا بھول جائے، قیامت کے دن وہ جنت کا راستہ بلا دیا جائے. جنت کا سرٹیفکیٹ اس کو مل جائے گا، جاؤ جنت کی طرف. اس کو جنت مل نہیں رہی. کتنے سال بھٹکے گا وہ جنت کو تلاش کرنے کے لیے. پھر آخر راستہ مل جائے گا، سجائی دے گا، لیکن یہ سزا اس کو ملے گی. جنت کا راستہ بلا دیا گیا. من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک درود پڑے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں اتارے. ابی ابن کعب نے پوچھا، کسی مجلس میں بیٹھو، دعا کرنی ہو، اگر آدھا وقت آپ پر درود پڑھوں، آدھا وقت دعائیں کروں، ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک. درود زیادہ پڑھنا جو زیادہ کر سکتا. کہا اگر 2/3 درود پڑھوں، 1/3 دعا کروں، یہ بھی ٹھیک ہے. بھائی زدت فہو خیر لک، درود اگر اور زیادہ پڑھ لو تو وہ بھی بہتر ہے. کہا اگر ساری مجلس آپ پر درود ہی پڑھتا، دعا مانگو ہی نہ، پھر کیا حکم؟ ایسا کرو گے تو تمہیں 2 چیزیں حاصل ہوں گی. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، یغفر ذنبک، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے. اور دوسری کیا؟ جو دعا تم کرنا چاہتے تھے وہ ساری حاجتیں اللہ تعالیٰ بغیر مانگے پوری کر دیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. وقت کی کمی ہے، باتیں تو بہت طویل و عریض اور وسیع ہیں. دن سے رات ہو جائے، رات سے دن ہو جائے، میرے محبوب کی شان ختم نہ ہو، میرے پیارے رسول کی شان ختم نہ ہو. تو یہ وہ شان ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی. یہ غلوب نہیں ہے، حقیقی شان. کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. غلوب کرو گے اس کا نقصان آپ کو ہے، وہ شان نہیں. وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو. اب عرش خالی ہے. جب نبی کی بعثت کا وقت آیا، شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ بن کر نیچے آ گئے. یہ شان ہے. یہ تو کلمہ کفر، کلمہ کفر. جھولی بھرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. نبی کو مخاطب کر کے کہو بھر دو جھولی میری،
استغاثہ لغیر اللہ شرک اکبر ہے، یہ شان نہیں جو کتاب و سنت شان ہم نے بیان کی، کوئی غلو ہے اس میں؟ بالکل برحق شان، اور ایسی شان جس میں کوئی دوسرا بندہ شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، اپنے حبیب کی سچی اتباع کی توفیق عطا فرما، سچا پیروکار بنا، نبی کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے، نبی علیہ السلام کا پیار ہمارے انگ انگ میں سما جائے، آپ کی اطاعت ہو، آپ کی اتباع ہو، فرما برداری ہو، آپ کے مشن سے محبت ہو، اور وہ مشن بیان توحید ہے، یہ آپ کی شان، اللہ تعالیٰ کی توحید کی علمبردار، یہ آپ کا مشن، اس وقت دلائل دیے جا سکتے، اس مشن سے محبت ہو، توحید کو قبول کرنے والے، توحید کے داعی، ایک ایک چپے پر اللہ کی توحید کو نافذ کرنے کی سوچ ہو، یہ ہمارا عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ سچا اور صحیح فہم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔